احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ یہ آیت نمبر اس کی 71 ہے جی، 71 سے ہم شروع کر۔ اذ قال ربک للملائکہ، یہ ہے وہ جھگڑا جس کی پچھلی آیت میں کہا گیا کہ جب ملائے اعلیٰ میں جھگڑا ہو رہا تھا تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر بنانے جا رہا ہوں، فائدہ سوئی تو پھر جب میں اس کا تسویہ کر لوں، بالکل ریڈی کر دوں میں اسے، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں میں اس میں اپنی روح، اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو گر پڑنا تم اس کے سامنے سجدے میں۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سجدہ کیا سارے فرشتوں نے اجتماعی طور پر، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اچھا یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ فرشتہ نہیں تھا، لیکن چونکہ فرشتوں میں رہتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، تو اس کی نیشنلائزیشن ہو گئی ہوئی تھی، اس کو بھی پاسپورٹ مل گیا تھا، یہ بڑی لچھے دار باتیں کرتا تھا، اور فرشتوں میں تو یہ چونکہ صلاحیت نہیں تھی، لہٰذا یہ ان کا آہستہ 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 یہ لیڈر بن گیا تھا، تو وہ بھی اس حکم میں شامل تھا، اور یہ بات اسے پتہ تھی کہ ان سب میں جب فوج کو حکم ہوتا ہے کہ بھئی ہتھیار ڈالنے ہیں، تو وہ افسر پاکستانی ہو، رائد ہو، کیپٹن ہو یا یو اے ای کا ہو، ہتھیار ڈالنے ہیں، مطلب فوج کو حکم تھا، تو اس میں اس کو بھی یہ ساتھ پتہ تھا کہ یہ کرنا ہے۔ بو ڈاؤن ٹو آدم، مثلا میں جو لفظ ہے وہ ہے بو ڈاؤن، اس کی سینیارٹی، اس کا مقام تم نے تسلیم کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور یہ تسویے اور روح پھونکنے میں وقت ہے، رحم مادر میں بھی انسان کے بننے اور پھر روح پھونکنے کا مرحلہ آنے میں ٹائم ہے۔ اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا ہے، فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ۔ جب تک یہ سلسلہ جسمانی چلتا رہتا ہے، یہ حیوانات کے بچوں کے مشابہ ہوتا ہے، کبھی یہ بکری کے بچے کی طرح ہو جاتا ہے، کبھی یہ جناب علی کسی اور کی طرح ہو جاتا ہے، اس کے مختلف سٹیجز کے، اتنے ویکس کا، اتنے ویکس، اب کارنش ہاسپٹل چلے جائیں، انہوں نے لگائے ہوئے وہاں پہ دیواروں پہ کہ یہ اتنے ویکس کا ہے، اتنے ویکس کا، اتنے ویکس کا۔ یہ اوپری چیز بنتا ہے، ایک نئی چیز بنتا ہے جب اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، وہ جو انشاء ہے وہ تخلیق سے الگ چیز ہے۔ پہلے کیا ہے، فَخَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، یہ تخلیق ہو رہی ہے فزیکل مٹیریل سے، فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، یہ سارا تخلیق کا عمل۔ ثم انشاء، انشاء جو ہوتا ہے اردو میں انشاء پردازی، ایک تقریر تخلیق کرنا، کوئی شعر کہنا، انشاء پردازی، وہ جو کن ہے اللہ پاک کا وہ انشاء ہے۔ اب ہم نے اس میں کوئی ایکسٹرا چیز لگائی نہیں ہے، ہم نے صرف کن کہہ دیا کہ انسان ہو جا، بس۔ وہ اللہ کا کن اصل میں روح ہے،
جس طرح سب کچھ آپ کر دیتے ہیں اور اتصالات والے آپ کو کوریج دے دیتے ہیں. موبائل آپ نے خرید لیا, سم آپ نے ڈال دیا, اگر وہ کنیکشن نہ دیں تو آپ دیکھیں چاٹیں اس میں کنٹیکٹس دیکھتے رہیں رات دن. یہ جو کنیکشن دیتا ہے اللہ پاک, اور جب رات کو ہم سوتے ہیں تو وہ اس کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے, یہ ہے وہ زندگی اور موت کا کھیل جو ہر روز ہمارے ساتھ ہر رات کھیلا جاتا ہے. لیکن ہم اس کو بڑا ایزی لیتے ہیں. ہم سونے کو دیکھیں, جب ہم سو جاتے ہیں تو اب اللہ کی مرضی ہے تو ہم اٹھ سکتے ہیں. ہمارے پاس اپنے پاس کوئی ایسا بٹن نہیں ہے کہ ہم خود سے دبا کے اس کو تو پھر اٹھ جائیں. کئی الارم لگا کے سوتے ہیں, الارم بجتے رہتے ہیں. میرے چچا ہیں, سگے چچا ہیں, بہت نیک آدمی تھے, تہجد گزار آدمی تھے, مسجد میں اذان بھی فجر کی وہی دیا کرتے تھے. الارم ان کا لگا ہوا تھا, تہجد کا, ہارٹ اٹیک ہوا, انہیں شوگر تھی, ہائی بلڈ پریشر بھی تھا, فوت ہو گئے وہ. تو جب ان کو غسل دے کے, یعنی فوتگی کے بعد ان کو غسل دے کے تو رکھا گیا چارپائی پہ, تو ان کی وہ تہجد والا الارم بجا جو ان کے موبائل پہ لگا ہوا تھا. بندہ نہیں اٹھا. کوئی ضروری نہیں آپ نے الارم لگایا تو آپ کو الارم اٹھائے گا, آپ کو اللہ اٹھائے گا. اس لیے اٹھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ساری تعریفیں اس نوکیا کے لیے جس نے مجھے جگا دیا, الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. تو ایک دن آئے گا الارم بجتا رہے گا, ہم نہیں اٹھیں گے. تو وہ کن ہے, وہ کنیکشن ہے. ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. کہاں سے بات شروع ہوئی تھی, کہاں سے لیا تھا, کن مراحل سے گزارا تھا, کہاں لے گیا. بیزے فیمیل ایگ اور جو سیل ہوتا ہے ہمارا, اس میں 60,000 کوڈز ہوتے ہیں, 2.5 کروڑ سیلز ہوتے ہیں سپرم میں, 2.5 کروڑ سیل. ان میں ایک سیل کے اندر 60,000 کوڈز ہوتے ہیں جو فیمیل ایگ سے ٹیلی کرتے ہیں. اور ان میں سے اب وہ ٹیلی کر رہے, 60,000 سگنل ٹیلی ہو رہے ہیں, سارے ٹیلی ہوں گے تو وہ ملاپ ہوگا اور بچہ بننے کا عمل شروع ہوگا. اگر انسان کے حوالے کیا جائے کہ تم یہ 60,000 سگنلز جو ہیں, یہ کوڈ جو ہیں, ان کو ڈی کوڈز کرتے چلے جاؤ, ملاتے چلے جاؤ, اور وہ نمبر ملتے جائیں جیسے تالے کے نمبر ملتے چلے جاتے ہیں, تو پتہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلی تو یہ کہ اس کے لیے بہت بڑی فیکٹری چاہیے اور جدید ترین سہولیات کے ساتھ 3 سال میں ممکن ہے کہ سائنسدان ان کو ڈی کوڈ کر سکے. اور وہ سیل 2 گھنٹے میں ڈی کوڈ کر لیتے. 60,000 کوڈز 2 گھنٹے میں وہ ڈی کوڈ ہو جاتے ہیں اور بچہ بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یعنی کہاں سے شروع کیا بنانا اللہ پاک نے, اور کہاں لے گیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. سب سے پہلے دل بنتا ہے, دل جو بندے کے اندر رب کا سرکٹ ہاؤس ہے, کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے, وہ بنتا ہے. بننے کے بعد دھڑکنا شروع ہوتا ہے. بندے کو زندگی بعد میں جا کے ملتی ہے. وہ جو سکین میں آتا ہے وہ دل ہوتا ہے اس کا. وہ اگر نہ آئے تو کہتے ہیں جی بچہ مردہ ہے, حالانکہ بھی روح نہیں پڑی. وہ دل مر گیا تو بندہ مر گیا. پیدا ہونے کے بعد بھی اگر دل مر جائے تو بندہ مردوں میں شمار ہوتا ہے, چلتی پھرتی لاش ہوتی ہے جس میں روح قید ہوتی ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو ماں کے پیٹ میں بھی روح پڑنے اور جسم کے بننے میں فرق ہے. آدم علیہ السلام کے بھی بننے اور روح جب اللہ پاک نے ان سے کہا کن, تو کہا آگے آپ دیکھیں گے کہ میں نے اسے 2 ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. باپ والا ہاتھ, ماں والا ہاتھ. انسان 2 ہاتھوں سے پیدا ہوتا ہے نا, باپ والا یعنی 2 قوتوں سے پیدا ہوتا ہے. تائید کرنا کس کو کہتے ہیں, ہاتھ دینا. تو ہاتھ دینے کا مطلب یہ ہاتھ دینا نہیں ہوتا, مدد کرنا ہوتا ہے کسی کی. ید جو ہے اولی الایدی والابصار, ہاتھوں والے, مطلب یہ کہ طاقت والے,
ذکر کرو داؤد کا، سلیمان کا، بڑے قوت والے تھے، اولی الایدی والابصار، اور بصیرت والے تھے، قوت والے تھے، بصیرت والے تھے۔ باپ والی جگہ بھی میری قوت کام کر رہی ہے، ماں والی جگہ بھی میری قوت کام کر رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام والی جگہ ایک قوت استعمال ہوئی ہے، باپ والی۔ وہ سیل والی جگہ اللہ نے کن کہا ہے، ماں کا بیضہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کی جگہ، دونوں جگہ اللہ پاک نے کام کیے، باپ والا بھی ماں والا بھی۔ تو میں نے دونوں قوتوں سے ہاتھ کام، پھر جب اللہ پاک نے ان کے اندر روح پھونکی تو وہ روح جس طرف سے گزرتی جا رہی تھی وہ گوشت میں تبدیل ہوتا چلا جا رہا تھا، مٹی سے۔ اور جب وہ اندر گئی ہے تو چھینک ماری ہے حضرت آدم علیہ السلام نے، چھینک ماری ہے اور الحمدللہ کہا ہے۔ یعنی یہ وہ جھٹکا ہوتا ہے، جیسے آپ موبائل آن کرتے ہیں تو وہ وائبریٹ کرتا ہے نا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی آن ہو گیا ہے۔ وہ جو پہلا جھٹکا تھا، اس لیے چھینک جو ہے یہ بری چیز نہیں ہے، اگر زکام کی نہ ہو تو زکام کی بھی ہو تو وہ آپ کی صحت کے لیے آتی ہے، وہ اتنے جراثیم شیڈ کرتی ہے آپ سے اور آپ کی ناک کو کھولتی ہے، اور ابھی ناف تک پہنچی تھی کہ اٹھنے کی کوشش کی آدم علیہ السلام نے، تو اللہ پاک نے فرمایا بہت جلد باز ہو، ما اعجلک، کتنے جلد باز ہو، ابھی تو نیچے نہیں اترا، ناف سے نیچے نہیں اترا ہو، اٹھنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے انسان کی جلد بازی، جھٹ پٹ۔ فَإِذَا سَوَّيْتُ، جب میں اس کا تسویہ کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، پھر اس میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ ہم نے صرف کیا کیا ہے، ہم نے اس کو ایکسپوز کیا ہے۔ ہم نے، ایک بندہ کہتا ہے کہ جی میں یہ جانتا ہوں کہ یہ بندہ چورا کرتا، دوسرا کہتا ہے نہیں جی چور نہیں ہو، میں ابھی تمہیں دکھا دیتا ہوں۔ وہ اپنی کوئی چیز چھوڑ کے سائڈ پہ ہوتا ہے، وہ اٹھا لیتا، کہتا دیکھ، وہ ایکسپوز کیا اس نے اس کو، اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ کان من الکافرین، اللہ پاک نے کہا یہ جو سارے سجدے کر رہا تھا یہ میرے لیے نہیں تھے۔ اللہ ناشکرا نہیں ہے، وہ شکور حلیم ہے، بڑا قدردان ہے، بڑا تحمل اور حلم والا ہے۔ شروع سے اس کی نظر کرسی پر تھی، اسے پتا تھا یہ جگہ خالی، اسے پتا تھا یہ ویکینسی ہے، یہ جو زمین ساری اللہ پاک نے بنائی ہے، سب کچھ سجا دیا ہے، کسی مہمان کا انتظار ہے۔ جب بھی کمپنی میں کوئی نئی گاڑی خریدی جاتی ہے تو کمپنی میں ڈرائیور کی ویکینسی نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی؟ سب کو پتہ چل جاتا ہے ڈرائیوروں کو، کوئی اپنے بائک کی فوٹو کاپی دیتا ہے، کوئی اپنے بائک کا لائسنس دیتا ہے، میرا جی گاڑی آ گئی ہے، کرین آ گئی ہے، ظاہر آپریٹر کی ضرورت ہے۔ تو جب زمین بن گئی، سب کو سج گیا، تو پتہ چل گیا ابلیس کو کہ یہاں آپریٹر کی ضرورت ہے، وہ سارے سجدے آپریٹر کے لیے تھے، مجھے بنایا جائے گا۔ کان من الکافر، اللہ نے وہ جگہ فل کر کے اس کو ننگا کر دیا۔ جب انہوں نے کہا اب کوئی سجدے نہیں، جس کرسی کے لیے کیے تو وہ تو آپ نے فل کر دی، وہ تو بندہ لا کے بٹھا دیا، اب سجدے کائے کو کرنے؟ اور اس کے منہ سے اقرار کروایا، اس لیے کہ کل لوگ یہ نہ بڑا ترس آتا ہے جی ابلیس پر، بہت سارے لوگ ہیں نا جن کو ترس آتا ہے، اس کے منہ سے کہلوایا۔ یعنی اگر وہ کہہ دیتا کہ اللہ پاک میں تیرے سوا کسی کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں، تو کہا جاتا جی بڑا موحد تھا، جی بڑا توحید والا تھا، مر گیا لیکن کسی کو سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا انا خیر من، اس کا مطلب ہے کہ فرشتوں کو مجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا، تیرے بعد میں سجدے کے لائق تھا، آدم نہیں۔ استکبر وکان من الکافرین، قال یا ابلیس، دیکھیں یہ ہے ادب۔ ادب کس کا؟ انصاف کا۔ آداب عدل یہ ہیں کہ آپ مجرم سے بھی پوچھیں کہ یہ کام تم نے کیا ہے، اور کیا تو کیوں کیا، وجہ کیا؟ اللہ پاک جو سب کچھ جاننے والا ہے وہ بھی سوال کر رہا ہے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا تو اس کو سجدہ نہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرتا، تو نے تکبر کی ہے، تو بڑا بننا چاہتا تھا،
ام کنت من العالین، یا تو بلند لوگوں میں سے تھا. کہا گیا کہ جو حاملین عرش تھے وہ سجدے سے مستثنا تھے. جو حاملین عرش تھے جنہوں نے اللہ پاک عرش اٹھایا ہوا تھا وہ چاروں فرشتے مستثنا تھے اس سے. تو کہا گیا کہ تو نے تکبر کیا یا تم ان عالین یعنی عرش کے اٹھانے والوں میں سے ہو کہ تم نے ایکسیپشن لے لی خود. استکبرت ام کنت من الکافرین. اور یہ جو بے یدئی ہے اس میں کہا گیا کہ اللہ پاک نے انسان کو اپنی صفت جمال اور جلال دونوں کا مظہر بنایا ہے. جمال بھی ہے کہ انسان کو بنا کے اللہ پاک نے تخلیق کا عمل روک دیا. اب صرف اس کی کاپیاں نکل رہی، اب کوئی نئی چیز نہیں بن رہی. انسان کو بنا کے قلم توڑ دیا مصور نے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اس کے بعد اب اور کوئی چیز سوچی نہیں جا سکتی. یعنی کلائمیکس ہے اس کائنات کا انسان، جسے ہم کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں. تو اس میں جلال بھی ہے، اس میں جمال بھی ہے. اللہ پاک نے اس میں غیرت اور غصہ بھی رکھا ہے. اگر غصہ آنے والی جگہ پہ غصہ آئے تو اس کو غصہ نہیں کہتے، اس کو غیرت کہتے. اور اگر غصہ آنے والی جگہ پہ غصہ نہ آئے تو پھر اس کو بے غیرت کہتے. غصہ آنے والی جگہ پہ لازماً غصہ آنا چاہیے، یعنی کہ مجھے غصہ نہیں آتا. اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ انہیں غصہ نہیں آتا، فرمایا والقاظمین الغیظ، غصے کو چھپا لینے والے، غصے کو کنٹرول کرنے والے. غصہ آتا ہے، یہ غصہ ہی تو غیرت ہے. اگر وہ غصہ آنا بند ہو جائے تو بندہ بے غیرت ہو جائے. حق پہ غصہ آئے تو غیرت کہلاتا ہے، نہ حق ہے تو اسے کنٹرول کرتا ہے. قال انا خیر منہ، اس نے کہا کہ میں اس سے بہتر. دیکھیے اللہ کی سلیکشن اور اللہ کے انتخاب پر اس کائنات میں اٹھنے والا پہلا اعتراض. یہاں سے اختلاف شروع ہوا ہے. کس سے؟ انسان سے. یعنی کائنات میں کہیں کوئی جنگ نہیں تھی، ہر چیز اللہ پاک کی تابع دار تھی، فرمانبردار تھی، ہر چیز سموتھلی چل رہی تھی. انسان کی آمد ہوئی اور اختلاف شروع ہو گیا. تو نقطہ اختلاف کائنات میں انسان. شیطان کی اللہ پاک سے کوئی دشمنی نہیں، اس کی دشمنی ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ بھی اس کی دشمنی اللہ کی ہمدردی میں ہے کہ یہ انسان اللہ پاک اس کو اتنی قوتیں دے رہا ہے، ایک دن یہ سب کچھ پکڑ کے بیٹھ جائے گا. جیسے وہ فجی میں جو گنا بیجنے گئے تھے وہ وہاں کے حاکم بن گئے، وہ جو اصلی باشندے تھے وہ وہاں اقلیت میں چلے گئے، تو پھر انقلاب آتا رہتا ہے. آرمی چیف ان کا ہمیشہ لوکل ہوتا ہے، وزیر اعظم ان کا جو ہے وہ انڈین ہوتا ہے، اور وہاں بغاوت ہوتی رہتی. تعصب ہے نا. اسے یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہیں، اور اگر یہ جنت میں چلا گیا اور پھر جنت میں موت کوئی نہیں ہے. دنیا میں تو چلو یہ ہوتا چلو مر جاتے ہیں، بیماری پھیلتی ہے مر جاتے ہیں، وہاں نہ بیماری ہے نہ کوئی اور مسئلہ ہے، یہ تو ہمیشہ رہے گا. تو یہ اللہ پاک کی جنت کو ہیک نہ کر لے کے، یہ ہمدردی میں کر رہے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر تھا. اچھا جی کیا بہتری کی کیا صورت کیا ہے؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، وخلقتہ من طین. تو پہلا نقطہ اختلاف مٹی بن گئی. یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ امریکن ہے، یہ 100 قتل بھی کر دے چونکہ اس کا رنگ سفید ہے، لہذا پاسپورٹ اس کے پاس ہو تو رنگ کالا بھی چلتا ہے، جو مرضی ہے کرے. پوری دنیا میں انہیں امیونٹی حاصل ہے.
اور یہ پاکستانی ہیں، ان کی کوئی قدر نہیں ہے، 100 مار دو، 200 مار دو، 400 مار دو، اب جو بھی تم ہتھیار بناؤ ان پہ جا کے چیک کرو تمہیں کتنے مرتے ہیں۔ اس لیے مٹی کا فرق ہے، یہ فرق ہے جو شیطان نے پیدا کیا ہے۔ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، تو نے مجھے بنایا۔ دیکھیں آپ، شیطان کافر ہے، مشرک نہیں ہے۔ شیطان کافر ہے، مشرک نہیں ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا مجھے بابے شاہ کمال نے بنایا ہے، یہ نہیں کہہ رہا مجھے زندہ پیر نے، دمنیا والی سرکار نے، غریب نواز نے، درگا دیوی نے، نہیں، کہتا خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا۔ ان سے کم کافر ہے وہ۔ کافروں کی دو قسمیں نا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کفر ایک الگ چیز ہے، شرک ایک الگ چیز ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر کافر مشرک ہو، لیکن ہر مشرک کافر ہوتا ہے۔ قادیانی موحد ہیں، نہیں مانتے درباروں کو، نہیں مانتے قبروں کو، لیکن کافر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مان کر وہ کافر ہیں، لیکن مشرک نہیں ہے۔ تو وہ مشرک نہیں ہے، اور یہ قیامت، قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کہے گا کہ میں مشرک نہیں ہوں، میں مشرک نہیں ہوں، میری کوئی معافی کی گنجائش نکلتی ہے؟ تو نے وعدہ کیا تھا نا کہ مشرکوں کو نہیں بخشوں گا۔ جب وہ مکالمہ کرے گا لوگوں سے تو اس میں کہے گا انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں نے ہمیشہ انکار کیا اس شرک کا جو تم کرتے رہے ہو، جو تم کرتے رہے ہو۔ میں مشرک نہیں ہوں، میں کافر ہوں، باغی ہوں، لیکن میں شرک جیسی جرت ابلیس کہہ رہا کہ میں بھی نہیں کر سکا، تم بڑی ہمت کر بیٹھے ہو۔ وہ کہتے ہیں فرعون کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا اسے کہ اگر تم خدا ہو، تم کہتے ہو میں تمہارا خدا ہوں، تو اس نے انگوروں کا ایک گچھا اس کو دیا اور کہا کہ اس کو سونے کا بنا دو۔ اس نے کہا تم شام کو آنا۔ اب شام کو آ گیا وہ، تو بنا تو وہ سکتا نہیں تھا۔ تو شیطان آیا تو اس نے کہا کہ یار میں تو آج ننگا ہونے والا ہوں، بندہ کہہ رہا کہ انگور کو سونے کا بنا دو۔ اس نے کہا فکر مت کرو۔ اس نے پردے کے پیچھے سے چٹکی بجائی اور وہ انگور سونے کے بن گئے۔ تو اس نے کہا واہ کیا کمال کا تو بندہ ہے۔ ابلیس کو کہنے لگا کیا کمال کی تو چیز ہے۔ اس نے کہا اس کمال کے ساتھ، اس کمال کے ساتھ وہ مجھے اپنا بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو خدا بننے چلا ہے۔ وہ مجھے بندہ تسلیم نہیں کر رہا اور تو کچھ نہیں کر سکتا اور خدا بننے چلا ہے تو اس نے کہا کہ یہ جرت میں بھی نہیں کر سکا کہ شرک کروں۔ خلق، جہاں بھی اس کا یہ پورے قرآن حکیم کے اندر جہاں بھی اس کا ذکر ہے، اس نے کہا خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا من نار، آگ سے، وخلقتہ، اور اس کو بھی تو نے پیدا کیا مٹی سے۔ یہ ہے اصل حقیقت۔ اچھا، آگ کو اس نے اعلیٰ سمجھا مٹیریل کے لحاظ سے، خوبصورت ہوتی ہے، گولڈن ہوتی ہے، جی یہ مٹی ہے۔ حالانکہ اگر پراپرٹیز کو دیکھا جائے تو آگ سے مٹی بہتر پوزیشن میں ہے۔ پہلی بات یہ کہ مٹی امانت دار ہوتی ہے، امین ہوتی ہے، اس میں چیز ڈالی جائے تو واپس دیتی ہے۔ آپ ایک دانہ ڈالتے ہیں 100 دانہ کر کے دیتی۔ آگ خائن ہوتی ہے، آپ کچھ بھی ڈالیں جلا دیتی، پلٹ کے کچھ نہیں دیتی۔ پھر مٹی میں صبر ہے، آگ مٹی کو نہیں جلا سکتی لیکن مٹی آگ کو بجھا سکتی۔ تو اس نے کہا کہ جی مٹی سے چونکہ بنا ہے، ایک جگہ وہ کہتا ہے اسجد لمن خلقت طینا، میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا، کل یہ بدبو چھوڑ رہا تھا میرے سامنے۔ ما انا، میں نہیں کرنے والا، ما کان لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، بدبودار مٹی سے جس کو تو نے بنایا میں اس کے سامنے جھک جاؤں۔ سارا مسئلہ جو تھا وہ مٹی کا تھا۔
قال فاخرج منها فانك رجیم، کہا یہ نکل جائے یہاں سے، تو راندہ درگاہ ہے، مردود ہو گیا تو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور تیرے اوپر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ تو قیامت کے بعد اٹھ جائے گی، قیامت کے دن تک لعنت ہو رہی ہے نا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہو رہی۔ اس کا مطلب کہیں جان چھوٹ تو نہ جائے گی اس کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ پاک کی رحمت قیامت کے دن برسے گی تو ایک دفعہ ابلیس بھی سر اٹھا کر دیکھے، یہ ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اسے بھی امید لگ جائے گی۔ قال ربی، کہا اے میرے پروردگار، یہ نہیں کہا اے داتا، یا شہباز کلندر بری بری سرکار بری، قال ربی، کہا اے میرے رب، فانظرنی، تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، مرنے تک نہیں۔ اس کی مرضی یہ تھی کہ بندہ جب قبر سے نکلے نا میں پھر اس کو لپٹ جاؤں۔ الی یوم یبعثون، قال فإنک من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا جا تجھے مہلت دی گئی۔ کیا نکتہ ہے! کہتے ہیں کہ اللہ پاک تو وہ ہستی ہے کہ جس سے ابلیس جیسے باغی نے بھی ہاتھ اٹھا کے مانگا تو اس نے نہ نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی گناہگار کی نہیں سنتا، اور اس کے نتیجے میں پھر ہمارے یہاں پیری مریدی کا ایک انسٹیٹیوشن قائم نکلا، مولوی صاحب سے پھونک مرواؤ۔ مولوی صاحب روزانہ ایک پاؤ نسوار کھا جاتے ہیں، ان کی پھونک میں زیادہ اثر ہوگا بھی۔ اور بھائی صاحب تم مسلمان ہو، اپنے اندر اعتماد پیدا کرو، وہی کلمہ تمہارے اندر ہے، تم جو کلام پڑھ رہے ہو وہ اللہ کا کلام ہے، مولوی کے اندر کوئی زور نہیں، اس کلام میں زور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا آپ کے پاس ذوالفقار ہے، وہ تلوار جو تھی جو آگے سے دو اس کے بنے ہوئے تھے، کہا مجھے دے دیجئے، یہ سوال رد نہیں کرتے تھے، آپ نے پکڑ کے اسے پکڑا دی، لو۔ وہ گیا جا کے چیک کر کے واپس، آپ نے کہا جی بڑی مشہوری سنی تھی اس تلوار کی، یہ تو ایویں ہی ہے، بس دوسری تلواروں جیسی ہے۔ آپ نے اونٹ پکڑ کے بٹھایا اور تلوار ماری اور وہ اونٹ کو چیر کے زمین میں دھنس گئی۔ آپ نے کہا میں نے تمہیں تلوار دی تھی، اپنا ہاتھ نہیں دیا تھا، تلوار میں کچھ نہیں ہے، مسئلہ ہاتھ کا ہے۔ اللہ کی کلام کا اثر ہے۔ ابلیس سے بڑا گناہگار تو کائنات میں کوئی نہیں ہے، جس نے ہر گناہ اسی سے شروع ہوتا ہے۔ تکبر ابلیس سے شروع ہوتا ہے، حسد ابلیس سے شروع ہوتا ہے، نافرمانی ابلیس سے شروع ہوتی ہے، لعنت ابلیس سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے اس کا سوال رد نہیں کیا، تو اپنے آپ کو ابلیس سے بھی گیا گزرا سمجھتا ہے، تیری نہیں سنے گا۔ آخر اللہ پاک نے فرمایا نا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، ان قصوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ یہ کیوں بار بار جب بھی یہ واقعہ آتا ہے تو یہ ڈائلاگ کیوں کوٹ کیا جائے؟ دیکھو اس نے مانگا، باغی ہو کے مانگا، تو کیسے مانگا؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ پاک فلاں کے صدقے دے دے، کوئی کہا؟ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام نے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں توبہ کی تھی۔ قرآن حکیم جب ایک بات کوٹ کر دیتا ہے تو وہ فائنل ہو جاتی ہے، اس کے خلاف کسی اور کی بات کوٹ کرنا قرآن کی تکذیب ہے۔ قرآن کہتا ہے قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، بات ختم ہو گئی۔ اللہ پاک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، تو نے معاف نہ کیا، رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس میں نہیں کہا نام لکھا دیکھا جنت کے دروازے پر، کہا اللہ پاک یہ کون ہے جس کا نام لکھا ہوا ہے؟ پوری سٹوری، یا اس کو مانو یا اس کو مانو۔ اس نے رب کہا، تم بھی رب کہو، فللہ الاسماء الحسنى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، تم انہیں اس سے پکارو۔
بچہ بھی جب ماں باپ نہیں مانتے اور والد استرار میں آتا اور ماں نکلتا، پھر اس استرار سے اس کے منہ سے جب نکلتا ہے نا امی جی، تو امی ادھر ہی ارتھ ہو جاتی ہے، پھر اٹھا لیتی ہے، پھر ساتھ لے جاتی ہے۔ جب بندہ رب کہہ دیتا ہے نا رب بھی، تو ابلیس بھی کہہ دے تو اللہ پاک خالی نہیں بھیجتا۔ علماء کہتے ہیں ظالم نے مانگا بھی تو کیا مانگا، کہہ دیتا اللہ پاک معافی دے دے، معافی مل جاتی، کہتا اللہ پاک ہدایت دے دے، صحیح فیصلے کی صلاحیت دے دے، اللہ پاک وہ دے دیتا۔ مانگا بھی تو مہلت مانگی، کہا جا مل گئی، انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، وقت معلوم تک ہم اس کا تعین کریں گے کہ کب تک تجھے مہلت ہے۔ اب یہ مہلت اس چیز کی ہے، ایک تو مہلت ہے کہ یہ مرے گا نہیں، ایک مہلت ہے مرے گا نہیں، یہ ایک مہلت ہے وہ جو اس نے مانگی ہے۔ دوسری اس نے ایکسیس مانگی، لئن اخرتنی، تو مجھے تھوڑا سا موقع دے، لأحتنکن ذریتہ، احتنکن ہوتا ہے جب جانور یا گائے کو یا اونٹنی کو آپ نئی نکیل یا نتھ ڈالتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں میں نتھ ڈال دوں گا اس کی اولاد کو، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا، اس نتھ سے چاند ہی بچیں گے، تھوڑے سے بچیں گے، باقی کو میں نتھ، جب وہ نتھ کو ڈال لیتا ہے تو اونٹ بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، گائے بھینس بھی اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، پھر تو وہ جدھر لے کے جاتا ہے چلتا ہے اس کے پیچھے۔ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا قال اذهب فمن تبعک منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، سورہ بنی اسرائیل۔ اور جا تو اپنے گھوڑے بھی اپنے پیادے بھی جو لشکر ہیں تو لے آ، جتنا زور تیرا ٹل لگتا ہے تو لگا لو، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ بڑی عجیب آیت۔ جا تو اپنے گھوڑے بھی لے آ، گھڑ سوار بھی، اس وقت جیسے ہم کسی کے، جا تو اپنے میزائل بھی لے آ، اپنے ٹینک بھی لے آ، تو اپنے سارا ٹام ہاک بھی لے آ، جا تو اپنے پیادے بھی لے آ، اپنے تو گھڑ سوار بھی لے آ اور چڑھائی کر دے ان پر۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور تو شریک ہو جائے ان کے مالوں میں، وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد میں۔ مال میں شراکت یہ ہے کہ جو بندہ حرام سے کماتا ہے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، جو حلال سے کماتا ہے اس میں اللہ شریک ہوتا ہے۔ تاجر جو ہے، تجارت ہمارے نبی کا بزنس ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ جو ہے وہ یا زراعت ہے یا تجارت ہے، اور دونوں میں انسان کی انا باقی رہتی، انسان کے اندر اس کی وہ انا جس کی وجہ سے وہ انسان ہے۔ تجارت ہے، نہیں آج دکان کھولنی پہ موڈ آف ہے، بس نہیں کھولنی، وہاں تو یہ کہ آپ مریں کچھ کریں، آپ نے جانا ہے جا کے تو باس کے آگے رونا ہے، منت ترلا کرنا ہے، سچ جھوٹ بنانا ہے، ٹیمپریچر کو 2 ڈگری زیادہ بتانا ہے، تب جا کے چھٹی ملے گی، مر مرا کے آفس سے نکلتا ہے بندہ۔ ٹائمنگ کی پابندی ہے، آج میں نے ہل چلانی ہے، آج صبح 6 بجے نہیں جاؤں گا، 9 بجے جاؤں گا، مجھے کون کہہ سکتا ہے، لیکن آپ ذرا کام پہ جا کے کارڈ پنچ کیجئے 9 بجے، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ یہ آزادی کے 2 پیشے ہیں، لیکن اس میں کہا کہ جب بندہ جھوٹی قسم کھا کے بیچتا ہے تو اللہ ہٹ جاتا ہے، شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اب اس قسم کے نتیجے میں آ بھی جائے تو برکت کوئی نہیں رہتی، شیطان ہوگا برکت کہاں رہے گی، برکت تو تبارک ہے نا۔ تو مٹی میں بھی اسی لیے کہا کہ مٹی میں برکت ہے، آپ کم چیز اس میں ڈالتے ہیں زیادہ دیتی ہے پلٹا کے آپ، آگ میں برکت کوئی نہیں، آگ تو جو مرضی ڈالتے چلے جاؤ وہ جلاتی چلی جاتی۔ تو شریک ہونا، مال میں شریک ہونا، اولاد میں شریک ہونا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تو اولاد میں شراکت شیطان کی یہ ہے کہ اول تو انسان
جب حقوق زوجیت ادا کرے تو اللہ کا نام نہ لے تو شیطان انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو میں بتاؤں کہ یہ جو انسانی بدن ہے، اس بدن میں جو مزہ ہے نہ فرشتوں کو اس کا ادراک ہے نہ شیاطین کو اس کا ادراک ہے۔ جن جب بندے کو چڑھ جاتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے، یہ اس کے لیے ایک نئی چیز ہوتی ہے، وہ کھاتا بھی پاگلوں کی طرح ہے، 20-20 30-30 روٹیاں کھا جاتا ہے، اس لیے کہ جنات جس طرح کھاتے ہیں وہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں۔ جس طرح آپ گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، گاڑی کو مزہ کوئی نہیں آتا، وہ جس طرح کھاتے ہیں اس میں ان کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، مزہ انہیں نہیں آتا۔ لیکن جب وہ انسان کے اندر آ کے کھانا کھاتے ہیں تو پوری پوری ہانڈی کھا جاتے ہیں، 20-20 روٹیاں کھا جاتے ہیں۔ اب انہیں پتہ چلا کھانا کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ سگریٹ پیتے ہیں تو ساری انگلیوں میں لگا کے سگریٹ ایک دفعہ کر کے پورے 5 کے 5 سگریٹ صاف، ایک دم سب۔ تو آپ دیکھیں نا وہ بیچارے کی جس کی مشینری ہے، جس پہ جن چڑھا ہوا ہے، اب جن کو تو مزہ آیا ہوا ہے نا، وہ تو جس طرح میں پہلی دفعہ سائیکل پر چڑھ گیا تھا تو سارا دن اب نیچے اترا نہ جائے، جس نے چڑھا کے سکھلانے کے لیے دھکا دے دیا، پورے ارد گرد کے گاؤں میں پھر لیا ہے۔ آخر میں آ کے کوئی عصر کے وقت آ کے میں گرا اور چلا نہیں جا رہا تھا، ایسے چل رہا تھا جیسے وہ زخم ہو گئے نا۔ تو جن بھی جب بندے پر چڑھ جاتا اسے جو مزہ آتا پھر اترنے کا نام نہیں لیتا۔ سیکس میں جو مزہ انسان کو آتا ہے کائنات میں کسی کو نہیں آتا، نہ شیر کو، نہ گیدڑ کو، نہ کسی اور کو، نہ جنات کو، نہ چڑے کو۔ اسی لیے وہ ادھر بھی وہ پاگل ہو جاتا ہے جن۔ تو اس وقت وہ انسان کے دماغ پہ قبضہ کر کے انجوائے کرتا ہے۔ فیمیل جن ادھر، میل جن ادھر، یہ اس کی شراکت ہو جاتی ہے۔ لہذا وہ جو دعا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، آپ جب یہ پڑھتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو ان کی نظروں سے غائب کر دیتے، وہ آپ کو دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ پاک ستر ڈال دیتا ہے شیاطین اور اس انسان کے درمیان۔ قال فبعزتک، کیا بات، قسم بھی کھائی ہے تو پیر بابا شلوری کی نہیں کھائی، منڈے پلا کی نہیں کھائی، قسم بھی کھا رہا ہے رب کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مشرک شیطان سے بدتر ہے۔ شیطان کافر ہے، شیطان مشرک نہیں ہے۔ کہتا ہے فبعزتک، تیری بے نیازی کی قسم۔ اگر اللہ پاک بے نیاز نہ ہوتا تو شیطان کو ایکسیس دیتا آدم تک؟ کہتا خبردار ہے سوچنا بھی نہ، میں تمہیں کیوں مہلت دوں اس کو ورگلانے کی، اگر اس کے بارے میں سوچا تو پٹھا لٹکا دوں گا میں۔ کہا جا جو کرنا ہے کر لے۔ یہ بے نیازی تھی اللہ پاک کی۔ قال فبعزتک، قسم تیری بے نیازی کی، لأغوینہم اجمعین، یقیناً میں سب پہ ٹرائی کروں گا، میں سب کو اغوا کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ مخلص کون؟ انبیاء۔ انبیاء کو شیطان کی ایکسیس نہیں، وہ ڈسیبل ہو جاتا ہے، اس کی ساری صلاحیتیں جیم ہو جاتی ہیں، جیسے جیمر ہوتا ہے۔ وہ مخلص سلیکٹڈ پیپل وہ انبیاء ہے۔ الا عبادک منہم المخلص، اسے بھی پتا ہے کہ ان مخلص بندوں تک میری رسائی نہیں۔
اب جب یہ آدم علیہ السلام کو سورہ اعراف میں آپ دیکھیں گے، آدم علیہ السلام کو جب یہ ورگلانے آتا ہے تو یہ دوست بن کے آتا ہے. اللہ پاک نے یہ بتا دیا تھا ان کو کہ یہ تیرا دشمن ہے. ابا سورہ طٰہٰ میں فرمایا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ. آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں یہ تمہیں ورگلا کر دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے، تو مشقت میں پڑ جائے گا. یہ نہیں کہا تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ گے، فتشقیا نہیں، نکلیں گے تو دونوں. فرمایا فتشقا، تو مشقت میں پڑ جائے گا، اس لیے کہ کما کے تمہیں لانا پڑے گا، یہ بیوی تو بیٹھی رہے گی. فتشقا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، تو یہاں بھوک محسوس نہیں کرے گا، تیری ہر ضرورت موجود ہے. ولا تعرا، تو ننگا نہیں ہوگا، کپڑے وہاں پھٹتے نہیں تھے، جو پہنا دیے بس. اور یہی ہوگا جنت میں جب ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ العزیز، تو وہاں کپڑے پھٹیں گے نہیں. وہاں ہر چیز پر خلود ہے، ہر چیز پر خلود ہے. جو آپ پرندہ کھائیں گے، آج جب الحمدللہ کہیں گے تو وہ نکل کے اڑ جائے گا، وہ بھی نہیں مرے گا. آپ کی الحمدللہ اس کی زندگی ہے. فتشقا، تو مشقت میں پڑ جائے گا. ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحی، نہ تجھے یہاں دھوپ ہے نہ تجھے یہاں پیاس، ہر چیز موجود ہے. دشمن کا بتا دیا، دوستوں کے بارے میں کوئی نہیں بتایا. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ شاعر کہتا ہے تجھے دوستوں کا پتہ نہ تھا، مجھے دشمنوں کی خبر نہیں. تیری داستاں کوئی اور تھی، میرا واقعہ کوئی اور ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، دشمن کا پتہ تھا، دوست کا کوئی پتہ نہیں تھا، وہ دوست بن کے آ گیا. بیماری ایک ہی ہے نا. اگر دوست بھی کلیئر ہوتے کہ آدم میرے سوا تیرا دوست کوئی نہیں ہے تو بات کلیئر ہو جاتی. وہ دوست بن کے آیا، قسم کھا کے کہا وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اس نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. تم ابھی جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تم پیدا ہوئے ہو، ادھر میری سفید داڑھی دیکھو، میری عمر گزر گئی ہے، ادھر مارے جاؤ گے، میرا مشورہ نہیں مانو گے. اور اللہ کی قسم کھا گیا. اب آدم علیہ السلام کو تجربہ کوئی نہیں تھا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم بھی کھا سکتا ہے. فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، وہ دھوکہ کھا گئے اس سے، وہ بھیس بدل کے آیا. اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم. دشمن کو انڈیا میں نہیں بیٹھا ہوا، دشمن تمہارے اپنے گھر کے اندر. شیطان تمہاری بیوی کو استعمال کر لے گا، تمہارے بچوں کو استعمال کر لے گا. ان کے مطالبوں پہ نظر رکھو، کہیں شیطان نے اپنی لسٹ بھی تو گھر سے نکلتا ہے جب بندہ شاپنگ کے لیے، تو بچی اپنے چاکلیٹوں کے لکھ کے دے دیتی ہے. وہ ماں کہتی ہے نا یہ لکھ دو یہ لکھ دو، تو درمیان میں وہ اپنے چاکلیٹ بھی لکھ دیتی ہے. اچھا دوسرا بھائی پکڑتا ہے، وہ اپنی آئس کریم بھی کلفی والی لکھ دیتا ہے. تو کہا کہ یہ جو ان کے مطالبے ان کو چیک کرتے رہا کرو کہ شیطان نے چٹ پکڑ کے کوئی اپنا تو نہیں لکھوا لیا اس میں. فاحذروا، خبردار رہو، بس اتنا کہا خبردار. یہ نہیں کہا کہ ان کی چمڑی اتار دو، ان کو الٹا لٹکا دو، ان کو مارو، ان کی ہڈیاں توڑے. کہا نہیں، تم ان مطالبوں پہ پکڑ کے پینسل پھیر دو، یہ لو، یہ میں نہیں پورے کر سکتا، اس سے اللہ کی حد ٹوٹتی ہے. جہاں اللہ کی حدود کے اندر ہے، میں تمہارا غلام ہوں، تمہارے لیے کماتا ہوں بھائی، میں تو اسی طرح جاؤں گا. سب سے ردی کپڑا میں پہنتا ہوں، سب سے سستی جوتی میں خریدتا ہوں، تمہارے لیے پیسے بچاتا ہوں، پیٹرول بھی ریڈ والا ڈلواتا ہوں، تو تمہارے لیے بچا رہا ہوں. میں تو نوکر ہوں تمہارا روٹی کپڑے کا، اور روٹی کپڑے میں بھی کم سے کم پر گزارا کرتا ہوں، یہ تمہارے لیے بنا، لیکن میں اللہ کی حد کوئی نہیں توڑوں. قال فالحق والحق اقول، اللہ پاک فرماتے ہیں بات سچی اور میں ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں، ٹھیک بات ہے اور میں بات ٹھیک کرتا ہوں ہمیشہ. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تجھ سے اور جو بھی تیری پیروی کرے گا میں ان سے جہنم کو بھر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. اے نبی آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے کوئی مزدوری نہیں مانتا. دیکھو میرے بھی بچے ہیں، میرا دل بھی کرتا ہے کمائی، میں اپنی کمائی چھوڑ کے، اپنا بزنس چھوڑ کے، اپنی تجارت چھوڑ کے تمہیں اللہ کی طرف بلانے آیا ہوں.
تو میں تم سے کوئی دیہڑی تو نہیں مانگتا کہ یار تم مسلمان ہوتے ہو یا نہیں ہوتے، میرے دیہڑی نکالو. وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور نہ میں اس چیز کا متکلف ہوں کہ لازماً میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں. میرا کام تم تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، آگے جانے نہ جانے کا فیصلہ تم نے کرنا. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ کتاب یعنی یہ کلام اللہ کا یہ یاد دہانی ہے سارے جہانوں کے لیے. اس میں کوئی سینہ بسینہ والی بات کوئی نہیں، کوئی خاص بات کوئی نہیں، کوئی میری بیٹی کے لیے خاص وظیفہ کوئی نہیں، کوئی دوسروں کے لیے. جو بھی وظیفہ ہے سب کے لیے اوپن ہے، آپ کی بیٹیوں کے لیے بھی ہے، آپ کی بیویوں کے لیے بھی. وہ پڑھیں، کوئی نہیں کہہ سکتا جی یہ صرف حضرت فاطمہ پڑھ سکتی تھی. تعلیم سب کے، نبی خائن نہیں ہے نہ بخیل ہیں. جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز بتائی تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ ان کے لیے خاص ہے یا سب کے لیے؟ آپ نے فرمایا سب کے لیے، میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. وَلَا تَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تمہیں اس کی خبر لگ جائے گی. ذرا صبر کرو، تھوڑا سا صبر کر جاؤ، تمہیں پتہ چل جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کوئی سوال جواب اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. آدم علیہ السلام کو اس نے رسائی سے مراد یہ کہ ان مانو جس طرح ہمیں وہ ورگلاتا ہے پیچھے رہ کے، ان کے سامنے تو آمنے سامنے ڈائلاگ ہوا ہے نا، جس طرح دو بندوں کا ہو، اندر جا کے اندر جانے کی اسے صلاحیت ہمارے اندر جانے کی. ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم، شیطان انسان میں سر کے بالوں کی جڑ سے لے کر پاؤں کے ناخن تک دوڑتا ہے. جہاں جہاں خون کا مجرا ہے وہاں تک شیطان پہنچتا، انبیاء میں نہیں جاتا. عیسیٰ علیہ السلام سے ڈائلاگ ہوا اس کا. اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہوا ہے، آدم علیہ السلام. اس ڈائلاگ میں چونکہ وہ دوست بن کر آیا ہے، اس طرح اندر جا کے خفیہ نظر آئے بغیر وسوسہ نہیں ڈال سکتا ان معنوں میں. وہ تو میں نے کہا کہ وہ فرشتہ نہیں تھا لیکن مواطن ہو گیا تھا نا. یہاں یو اے میں بہت سارے پاکستانی ہیں کہ جو یو اے کے نہیں ہیں لیکن مواطن ہو گئے ہیں، پاسپورٹ مل گیا ہوا نا. وہ تو معلم الملائکہ تھا، ملائکوں کو خطبہ دیا کرتا تھا، روا روا کے مارتا تھا ان کو، فرشتوں کو یہ رلا رلا کے مارتا تھا. ایسی اللہ کے جلال کی تصویر باندھتا تھا، غش آ جاتی تھی فرشتوں کو. اور اتنا ہی ڈھیٹ ہوتا جا رہا تھا خود، اتنا ہی. وہ تھانے میں جو لوگ رہتے ہیں جو عدالت میں ہوتے ہیں وہ عدالت سے اتنی بے خوف ہوتے ہیں کیونکہ وہ سارا دن مقدمے ان کے ہاتھوں سے نکلتے رہتے ہیں. لہٰذا انہیں مقدموں کا ہمیں تو پتہ چل جائے FIR ہو گئی ہے، فون آ جائے کورٹ سے تو جناب علی بخار ہو جاتا ہے. ان کے لیے نارمل چیز ہوتی ہے. وہاں رہ کے اس ماحول میں تو وہ اس کا انہی میں سے ہو گیا ہوا تھا. بلکہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک دفعہ اس نے لکھا دیکھا کہیں پہ، اللہ پاک نے لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ اس طرح ہوگا، کوئی بندہ ہوگا وہ چپے چپے پہ سجدے کرے گا، پھر ایک ایسا معاملہ ہوگا کہ وہ انکار کر دے گا اس حکم کا، اور پھر وہ اللہ کے باغیوں میں گنا جائے گا. تو وہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ میں ہو جاؤں، یہ میں ہو جاؤں. اس نے تمنا کی اس میں کہ یہ اگر کریکٹر مجھے مل جائے، یہ کردار مجھے مل جائے، بلے ہی بلے. وہ سارے فرشتوں میں ایک فرشتہ، اگر فرشتہ بھی ہو تو فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، نارمل چیز تھی، کوئی اللہ کا مخالف تو نہیں تھا نا. جب اللہ کی مخالفت آپ اندازہ کریں اس کے نزدیک اتنی اہم ہے، وہ جہنم میں جانا اس نے قبول کر لیا، لیکن اس نے کہا کہ پھر کتابوں پہ کتابیں نازل ہو رہی ہیں، نبیوں پہ نبی آ رہے ہو، بچو ہوئے شیطان سے، ہوئے بڑا ایسا ہوئے ایسا ویسا، دیکھو کہیں شیطان کے چنگل میں. یہ اس کے لیے تھوڑی پبلسٹی ہے، ہر کتاب میں اس کا ذکر ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر ایک صورت میں آیا ایک دفعہ، کتنے خوش ہوتے تھے. اب ہر کتاب شیطان کے ذکر سے بھری ہوئی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو مجھے ملا ہے نا، بھائی فلم پوری چلتی کس کے گرد ہے؟ ہیرو اور ویلن کے گرد، باقی وہ سائیڈ کریکٹر ہی ہوتے ہیں، سائیڈ رول ہوتے ہیں. تو یہ ہے، وہ اس نے ایک رول چنا اپنے لیے، خود اس نے منتخب کیا کہ یہ میں ہوں، یہ مجھے ملنا چاہیے، اور وہ ہو گیا اس میں سے.
یہ چوتھے مہینے کے بعد ہوتا ہے جی، چوتھے اور پانچویں کے درمیان یہ سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں کوئی بندہ مشین لگا کے بیٹھ جائے اب کہ بھائی جب وہ آئے گی تو چنگاری اٹھے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ابھی آ گئی ہے، ایسا کوئی ٹائم فریم ہم نہیں دے سکتے کہ اس وقت ہو گیا، بس وہ اللہ کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ آرڈر اپنی جگہ پہنچ گیا، کنیکشن بحال ہو گیا۔ نہیں، دل تو پیر بنتے ہی دل ہے، دل جو ہے وہ پہلا جو قطرہ اکٹھا ہوتا ہے وہی دھڑکنا شروع کرتا ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے 2 ہفتے کے بچہ دھڑک رہا ہوتا ہے۔ بغیر سانس لیے پیدا ہو، مردہ ہوتا ہے، مردہ ہوتا ہے بچہ۔ جو ماں کے پیٹ میں مر جائے اور مردہ پیدا ہو تو اس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا شریعت کا، ظاہر وہ لے لی جاتی ہے، لیکن دنیا میں چونکہ وہ روح سمیت نہیں آیا لہذا اس پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا، شریعت کا اطلاق نہیں ہوتا۔ وہ اسپتال والے کوئی بندوبست کر دیتے ہیں، انہوں نے رکھا ہوا۔ اب پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ یہ بھی سنا یورپ میں سے وہ کریمیں بھی بناتے ہیں سکن کی۔ یورپ میں یہ جو ضائع شدہ بچے ہیں ان کے سکن، گوشت، خون وغیرہ جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں، یہ جو بیوٹی کریمز ہوتی ہیں نا سکن کی وہ ختم کرنے والی، اس میں استعمال کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ لوگ تو وہاں نہیں بیچتے، لیکن یورپ کے یہاں اس معاملے میں ان چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے جو یورپ سے کریمیں بن کے آتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔